بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت ہی بڑی اہم خبر ہے کہ ایران نے حوثیوں کی حکومت کو ریاست کے طور پر تسلیم کیا ہے اور یمن میں ایسا تاثر دیا ہے جیسے یمن میں حوثیوں کی حکومت ہے، اور پوری دنیا میں ورلڈ میں ایران نے حوثیوں کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے وہاں پر اپنا سفیر تعینات کیا ہے۔ ایران کی طرف سے اکتوبر میں یمن کے اندر حوثیوں کی ریاست سنا، جس پہ سینا میں انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور سینا سے پہلے وہاں پر جو حکومت تھی اس کو ملک بدر کیا گیا تھا۔ تو اس وقت سنا کے اندر حوثیوں کی حکومت ہے، اور حوثیوں کے پاس جو پہلا سفارت خانہ کھلا ہے وہ ایران کا ہے۔ ایران نے اکتوبر میں حسن ارلو کو وہاں پر سفیر بطور مقرر کیا تھا، جس کو 2 روز پہلے امریکہ نے اس کے اوپر پابندی عائد کی ہے، یہ بہانہ بنا کر کہ ایران جو ہے حوثیوں کی مدد جس انداز میں کر رہا ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، کیونکہ جو حسن ارلو ہے وہاں پر جو موجود ایران کا سفیر ہے، جو امریکہ نے اس پہ الزام لگایا ہے کہ امریکہ کا وہ جو یہ سفیر ہے وہ قدس فورس کی جو ہے کہ ان کے ذریعے تربیت کر رہا ہے حوثیوں کی، اور وہاں پر ایران نے جس دوسرے بندے پر پابندی عائد کی ہے وہ پاکستانی محمد یوسف ہے۔ محمد یوسف ایران کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں اور امریکہ میں القدس فورس کے لیے جو ہے کہ وہ ان کی معاونت کرتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے کہ سفارتی کوششیں کرتا رہتا ہے، اور وہ اس سفارتی کوششوں پر مامور ہے۔ اس کو بھی جو ہے کہ الزام لگا کر اس کے اوپر بھی پابندیاں عائد کی ہیں، لیکن ایران نے ان پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے جو ہے کہ حسن ارلو کو سنا کے اندر یمن میں حوثیوں کے لیے بطور سفیر کے کام جاری رکھنے کا جو ہے کہ وہ اقدامات یا احکامات جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جس میں ایران نے اس کے اوپر جو ہے کہ اس کو کام کرنے کے لیے جاری رکھنے کے لیے احکامات جاری کیے ہیں، اور امریکہ نے اس کے اوپر پابندی عائد کی ہے، جس کو ایران نے ماننے سے انکار کیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دن جو ہے جیسے ہی جو بائیڈن کی حکومت آئے گی تو ایران اور امریکہ اور یمن کے معاملات کس انداز میں آگے چلتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔